आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 31 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। एक खानदान में एक टिकट। असेंबली इंतखाबात के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की इजराई के साथ ही एक खानदान में 2 अफराद को टिकट देने का मामला चीफ मिनिस्टर केसीआर के लिए उलझन का बाइस बन चुका है। बीआरएस के 6 से ज्यादा सीनियर कायदीन ने अपने सियासी जानशीनों को अवाम के दरमियान मुतारिफ करने की तैयारी कर ली है और चीफ मिनिस्टर केसीआर पर दबाव बना रहे हैं कि उनके साथ फर्जंद या दुख्तर को टिकट दिया जाए। बावसूख जराये के मुताबिक नाराज सरगर्मियों से निपटने में मसरूफ केसीआर ने सियासी जानशीनों को मुतारिफ करने की कोशिशों पर यह कहते हुए ब्रेक लगा दिया है कि एक खानदान में सिर्फ एक टिकट दिया जाएगा। उनका कहना था कि पहले ही टिकट से महरूम अरकान असेंबली को इनहराफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक खानदान से 2 अफराद को टिकट का मुतालबा नाराजगियों में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा रुकने असेंबली विद्या सागर राव की खराबी सेहत को पेश नजर रखते हुए उनके फर्जंद संजय को कोटला से उम्मीदवार बनाया है। सदर नशीन कानून साज कौंसिल जे सुखेंदर रेड्डी ने अपने फर्जंद अमित रेड्डी को नलगुंडा या मंगूड़ असेंबली हलके से टिकट की दरख्वास्त की है। बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस का एक ही डीएनए। मरकजी वजीर तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पकवान गैस की कीमतों में कमी पर बीआरएस कायदीन को बात करने का इखलाकी हक भी नहीं है। रक्षाबंधन के मौके पर मरकजी हुकूमत ने मुल्क की खवातीन को तोहफा पेश किया है। आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस का एक ही डीएनए है और तीनों जमातें खुफिया इत्तेहाद करते हुए तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रही है। तेलंगाना की अवाम बाशऊर है, तीनों जमातों की धोखाधही को जान गई है। तेलंगाना में डबल इंजन की हुकूमत कायम होगी। मरकजी वजीर ने कहा कि पकवान गैस की कीमतों में कमी के बाद बीआरएस और कांग्रेस के कायदीन भुखलाहट का शिकार हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मनगढ़ंत इल्जामात आयद कर रहे हैं। सारे मुल्क में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर टैक्स तेलंगाना में वसूल किया जा रहा है। टीचर्स की 21,000 जायदादें मखलूआ, सिर्फ 5,000 पर तकर्रुरात का फैसला। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने टीचर्स के तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से डीएससी के ऐलान को नाकाफी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को फिर एक मरतबा मायूस किया है। मेगा डीएससी के नाम पर महदूद तकर्रुरात का ऐलान किया गया ताकि इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 21,000 जायदादें खाली है, जबकि चीफ मिनिस्टर ने 13,000 मखलूआ जायदादों का दावा किया है। हुकूमत ने सिर्फ 5,000 जायदादों के लिए डीएससी जारी किया है। रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक में गृह लक्ष्मी स्कीम के आगाज का खैर मकदम किया, जिसके तहत खवातीन को 2,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। राहुल गांधी की मौजूदगी में स्कीम का आगाज किया गया। हुकूमत ने 100 दिन में 5 अहम वादों की तकमील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादों पर यकीन नहीं रखती और तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आने पर तमाम वादों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने गैस सिलेंडर की कीमत में कमी का हवाला देते हुए कहा कि इंतखाबात के पेश नजर 200 रुपए की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि ये कमी ऐसी है जैसे कोई चोर सारा सामान लूट ले और सफर किराए के लिए 200 रुपए छोड़ दे। एमबीबीएस और बीडीएस दाखिलों में मुकामी तलबा को बड़ी राहत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में तकर्रुरात से मुतालिक मुकामी और गैर मुकामी तनाज़े की यकसोई कर दी है। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस टी विनोद कुमार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को हिदायत दी है कि अंदरून एक हफ्ता रिहायशी सर्टिफिकेट पेश करने वाले उम्मीदवारों को मुकामी शुमार किया जाए। हुकूमत के किसी ओहदेदार मजाज की जानिब से जारी करदा रिहायशी सर्टिफिकेट को तस्लीम करते हुए उम्मीदवारों को एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में मुकामी के तौर पर शुमार करते हुए दाखिला दिया जाए। अदालत ने कहा कि दोनों कोर्सेज में मुकामी उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर दाखिला दिया जाए। हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को इस फैसले के जरिए बड़ी राहत दी है। अदालत ने मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिलों से मुतालिक कवानीन 2017 को नाकाबिले अमल करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दाखिलों से मुतालिक रूल 3 गैर दस्तूरी है, ताहम अदालत ने उसे कलादम करार नहीं दिया है। हुकूमत के कवायद के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 4 बरसों तक यानी 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट की तालीम तेलंगाना में हासिल की है, वो मुकामी उम्मीदवार के तौर पर दाखिला हासिल करने के अहल है। एमबीबीएस और बीडीएस में मुकामी कोटे के तहत 85% नशिस्तें मख्तस की गई है। अदालत ने कहा कि एक और रूल के तहत दाखिलों के लिए उम्मीदवारों को 7 बरसों तक तेलंगाना में तालीम हासिल करना जरूरी है। तेलंगाना
انتخابات کی تیاریاں شروع۔ تلنگانہ میں آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز چہارشنبے کے روز پولیس آفیسران کے لیے ایک روزہ جامع تربیتی پروگرام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس تربیت کا مقصد ایک ہموار اور محفوظ انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے اہم سیکیورٹی ماڈیولز کے بارے میں ان کی سمجھ کو بڑھانا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس انجنی کمار نے انکشاف کیا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق تقریباً 700 پولیس اہلکاروں کو تبدیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے چھتیس گڑھ، مہاراشٹر، کرناٹک اور اڈیشہ کے 7 بین ریاستی سرحدوں پر تقریباً 80 سے 85 چیک پوسٹوں کے قیام پر روشنی ڈالی۔ کلوز سرکٹ ٹی وی کیمروں کے ساتھ مربوط یہ چیک پوائنٹس حفاظتی اقدامات کو تقویت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈی جی پی نے سیکیورٹی سے متعلق مختلف پہلوؤں پر افسران سے خطاب کیا، جن میں نقدی یا شراب کی غیر قانونی نقل و حمل کے لیے گاڑیوں کی جانچ سے لے کر انتخابات کے دن پولنگ اسٹیشنوں کے انتظامات تک شامل ہے۔ انہوں نے پرامن اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اچھے طریقوں اور شفافیت کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اساتذہ کے تبادلوں کی تلنگانہ ہائی کورٹ نے دی مشروط اجازت۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سرکاری اساتذہ کے تبادلے کو کئی شرائط کے ساتھ اجازت دے دی ہے۔ ہائی کورٹ نے اساتذہ کی تبادلوں پر عائد پابندی کو عبور احکامات میں نظر ثانی کی ہے، تاہم عدالت نے ٹیچرز یونین کے قائدین کو 10% اضافی پوائنٹس کے الاٹمنٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے یونین لیڈرز کو اضافی پوائنٹس دیے بغیر تبادلے کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے ٹیچرز جوڑے کو اضافی پوائنٹس الاٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ اساتذہ کے تبادلے حتمی فیصلے کے تابع ہونا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اے جی رام چندر راؤ اور درخواست گزاروں کی جانب سے پربھاکر اور کرشنا نے دلائل پیش کیے۔ کوچلا واقعے میں بہن کی موت کے بعد فرار لڑکی کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی وائرل۔ تلنگانہ کے کوچلا ٹاؤن کے بھیمونی دوبا کالونی میں گزشتہ روز مشتبہ حالات میں مکان کے اندر فوت ہونے والی سافٹ ویئر انجینئر دیپتی کی موت کے بعد گھر سے فرار ہونے والی اس کی چھوٹی بہن چندنا کا ایک آڈیو ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں چندنا اپنے بھائی سائی سے فون پر ربط پیدا کرتے ہوئے بہن کی موت سے لا تعلق کا اظہار کیا اور بتایا کہ اس نے بہن کا قتل نہیں کیا۔ 1.5 منٹ کے اس آڈیو میں چندنا نے بھائی کو بتایا کہ اس رات والدین کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے دیپتی نے شراب پینے کا پلان بنایا اور میں نے اپنے ایک دوست سے شراب منگوائی اور ہم دونوں نے شراب پی۔ دیپتی کافی شراب پی لی تھی، شاید اس لیے وہ کافی نشے میں صوفی پر ہی گہری نیند میں سو گئی۔ دیپتی کے سونے کے بعد ہم وہاں سے بھاگ گئے۔ اوٹکور میں گنیش اور آنے والے انتخابات کے پیش نظر ریپڈ ایکشن فورس کا فلیگ مارچ۔ آنے والے انتخابات اور گنیش تہوار کے پیش نظر عوام کی حفاظت امن قائم رکھنے ضلع نارائن پیٹ ایس پی سری این وینکٹیشورلو کی ہدایت پر اوٹکور مستقر میں پولیس انتظامیہ کی جانب سے ریپڈ ایکشن فورس RAF فلیگ مارچ منعقد کیا گیا۔ یہ مارچ امبیڈکر چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف علاقوں اور چوراہوں جیسے ایشور مندر، وینکانند چوک، گورنمنٹ ہاسپٹل، ہنومان مندر، جامع پنچ مسجد، اویسی چوک، یکم پیٹ محلہ، LB نگر، بھوانی مندر سے گزرتے ہوئے دوبارہ امبیڈکر چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر CI مکتل رام لال SI گوکاری نے کہا، اوٹکور ایک خاص مقام مانا جاتا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پولیس انتظامیہ شہر میں امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام اور ہر کسی سے تعاون کی اپیل کی۔ روحانی علاج کے نام پر 3 ماہ کی دلہن کی عصمت ریزی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں نقلی بابا کی شرمناک حرکت۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں روحانی علاج کے نام پر 3 ماہ کی دلہن کی مبینہ عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس عصمت ریزی کرنے والے ایک نقلی بابا کو تلاش کر رہی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ حسینی عالم کے ساکن متاثرہ لڑکی کی شادی تالاب کٹا علاقے کے نوجوان سے 3 ماہ قبل ہوئی تھی۔ شادی کے بعد نئی دلہن کی صحت خراب ہونے پر تشویش کا شکار اس کے سسرالی رشتہ داروں نے بندلا گڑا علاقے کے ساکن ایک نقلی بابا جس کا نام مظہر خان بتایا گیا ہے، لڑکی کو اس سے رجوع کیا اور اس نقلی عامل نے لڑکی کی مبینہ عصمت ریزی کی۔ لڑکی نے اپنے اوپر ہوئے ظلم کو سسرالی رشتہ داروں سے بیان کیا، تاہم سسرالی رشتہ داروں نے دلہن کی بات پر توجہ نہیں دی۔ لڑکی جیسے ہی اپنے مائکے پہنچی، اس نے مائکے والوں سے سارا واقعہ بیان کیا اور پھر بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر
کرنے کے بعد مقدمے کو بندلہ گڑا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پولیس بندلہ گڑا نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مظہر بابا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم پولیس شدت سے مظہر کو تلاش کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم مہاراشٹر فرار ہو گیا ہے۔ تلنگانہ ٹیچرز کی ترقی اور تبادلوں کے لیے بہت جلد شیڈیول ہوگا جاری۔ ریاست تلنگانہ میں اساتذہ کے تبادلوں اور ترقی کا عمل ماہ سپٹمبر میں مکمل کر لینے کا محکمہ تعلیمات کی جانب سے منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ امکان ہے کہ یہ عمل اسی مہینے میں پورا کر لیا جائے گا۔ جمعے کے دن اساتذہ کے تبادلوں پر لگائی گئی روک ہائی کورٹ کی جانب سے ہٹا لینے کے پیش نظر محکمہ تعلیمات کی اعلیٰ عہدیدار ٹیچرز کے تبادلوں اور ترقی کے امکانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق تبادلے اور ترقی کا عمل پرانے طریقہ کار کے تحت ہی انجام پائے گا۔ اتر پردیش میں غازی آباد کورٹ میں فائرنگ کر کے ایڈوکیٹ کا قتل۔ عدالت کے چیمبر میں ایک ایڈوکیٹ پر فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ سنسنی خیز واردات ریاست اتر پردیش کے غازی آباد میں کل پیش آئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایڈوکیٹ مونو چودھری اپنے چیمبر میں کھانا کھا رہے تھے کہ اسی وقت ایڈوکیٹ کا ہولیا بنائے ہوئے بندوق کے ساتھ وہاں پہنچنے والے حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایڈوکیٹ کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ عہدیدار مقام واقعے پر پہنچ گئے اور حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ بلقیس بانو کے ہاتھوں راکھی باندھنے، بی جے پی قائدین کو ادھو ٹھاکرے نے دیا مشورہ۔ مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو مسلم خواتین کے ساتھ راکھیاں باندھنے کی خواہش پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اگر سنجیدہ ہے تو پہلے بی جے پی کے قائدین گجرات فسادات کی متاثرہ بلقیس بانو اور منی پور کی اجتماعی عصمت ریزی کی شکار خواتین کے ہاتھوں سے اپنی کلائیوں پر راکھی بندھائے۔ ممبئی کے گرینڈ حیات ہوٹل میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ بی جے پی کو اچانک ہی رکشا بندھن کے موقع پر مسلم خواتین کی یاد آ گئی اور اب بی جے پی قائدین مسلم خواتین سے راکھی بندھانے کا ناٹک رچا جا رہا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کو ایک مضبوط سیاسی اتحاد بلاتے ہوئے شیو سینا لیڈر نے کہا کہ بی جے پی نے پورے ملک میں جو سیاسی نفرت پھیلائی ہے، معاشی بدحالی کی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور آئندہ لوک سبھا انتخابات میں ملک کی عوام ان کو صحیح مقام تک پہنچائے گی۔ یہ تھی 31 اگست کی ٹاپ ہیڈ لائنز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔